بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت کا مکمل وظیفہ اس طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، نمبر 1، نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ نمبر 2، پھر 313 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب پڑھیں۔ نمبر 3، دعا کریں اور اپنی حاجت اللہ سے مانگیں۔ نمبر 4، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل روزانہ کیا جائے تو اللہ کے فضل سے حاجت پوری ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، ضروری یہاں مزید تفصیل کے ساتھ وظیفہ کی رہنمائی پیش کر رہا ہوں۔ وظیفہ کی تیاری: نمبر 1، وضو۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وضو کریں۔ نمبر 2، پاک صاف جگہ، جہاں وظیفہ پڑھنا ہے وہ جگہ پاک صاف ہو۔ نمبر 3، نیت کریں کہ یہ وظیفہ اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وظیفہ کا طریقہ: نمبر 1، درود شریف۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، مثلا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 2، آیت کا ورد 313 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب پڑھیں۔ ہر مرتبہ پورے دھیان اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نمبر 3، دعا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے رب سے دعا کریں اور اپنی حاجات بیان کریں۔ نمبر 4، درود شریف۔ آخر میں 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھیں۔ وقت: اس وظیفہ کو عموماً نماز فجر کے بعد پڑھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ روزانہ مستقل مزاجی سے پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ مزید ہدایات: دوران وظیفہ مکمل توجہ اور اللہ کی طرف رکھیں۔ کسی بھی کام میں استقامت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا صبر اور یقین کے ساتھ وظیفہ جاری رکھیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ وظیفہ کی روحانی طاقت اور اس کے اثرات کا دار و مدار ایمان، نیت اور طریقہ کار پر ہے۔ یہاں مزید چند اہم نکات دیے جا رہے ہیں جو وظیفہ کرتے وقت مد نظر رکھنے چاہیے۔ روحانی نکات: نمبر 1، خلوص نیت۔ جو بھی عمل کیا جائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 2، پختہ یقین۔ اللہ کی قدرت اور اس کے کلام پر مکمل یقین رکھیں کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ نمبر 3، استقامت۔ کوئی بھی وظیفہ ہو اس میں استقامت ضروری ہے، ایک دن یا چند دن کے بعد ترک نہ کریں۔ عملی نکات: نمبر 1، پاکیزگی۔ روزانہ 5 وقت کی نماز کے بعد اس وظیفہ کو کریں تاکہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی برقرار رہے۔
نمبر 2 فضول باتوں سے بچیں۔ وظیفہ کے دوران اور عمومی زندگی میں فضول باتوں اور گناہوں سے بچیں۔ نمبر 3 قرآن کی تلاوت۔ روزانہ کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، اس سے دل میں سکون اور اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ اخلاقی نکات۔ نمبر 1 صدقہ۔ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 2 حقوق العباد۔ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ خصوصی دعائیں۔ نمبر 1 استخارہ۔ اگر کسی خاص حاجت یا مسئلے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں تو استخارہ کریں۔ نمبر 2 آسانیاں مانگیں۔ دعا میں اللہ سے آسانیاں اور مشکلات کا حل مانگیں۔ ذکر اور دعا۔ نمبر 1 یا لطیفو کے ورد کو روزانہ کی عادت بنا لیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی لطیفانہ رحمت اور آپ پر نازل ہوگی۔ نمبر 2 دعاؤں کی کتاب۔ مختلف مواقع کے لیے مسنون دعاؤں کی کتاب ساتھ رکھیں اور ان سے استفادہ کریں، یعنی فائدہ اٹھائیں۔ دیگر مسنون اذکار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ کو روزانہ کثرت سے پڑھیں۔ یاد رکھیں کہ دعا اور ذکر اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ یقیناً یہاں کچھ مزید رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ آپ کی روحانی اور عملی زندگی میں بہتری آ سکے۔ روحانی ترقی کے مزید طریقے۔ نمبر 1 نماز کی پابندی۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز خاص روحانی فوائد کے حامل ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہے۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے کچھ آیات ہی کیوں نہ ہوں۔ تلاوت کرتے وقت معنی اور تفاسیر پر غور کریں تاکہ قرآن کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ نمبر 3 ذکر اور اذکار۔ اسماء الحسنہ۔ اللہ کے 99 ناموں کا ورد کریں۔ ہر نام کی اپنی خاص فضیلت ہے۔ سورۃ یاسین۔ روزانہ سورۃ یاسین پڑھیں، یہ دل کی راحت اور حاجت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ عمل اقدامات۔ نمبر 1 صدقہ و خیرات۔ اپنی استطاعت کے مطابق روزانہ یا ہفتہ وار صدقہ دیں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں اور اس سے دل کی پاکیزگی اور دعاؤں کی قبولیت میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2 اخلاقی روبے۔ ہمیشہ سچ بولیں اور وعدے کی پابندی کریں۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ نمبر 3 علم کا حصول۔ دینی علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ علم کی روشنی میں اپنے اعمال کو بہترین بنائیں۔ خصوصیات۔ نمبر 1 شکر گزاری۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری دل کی سکون اور اللہ کی مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 صبر۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی کتاب۔ مختلف مواقع کے لیے مسنون دعاؤں کی کتاب ساتھ رکھیں، جیسے حسن المسلم۔ اپنی دعاؤں میں خلوص دل سے اللہ سے مانگیں۔ مزید رہنمائی کے لیے کسی عالم دین یا روحانی استاد سے رابطہ کریں جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اسلامی کتب اور روحانی مضامین پڑھیں جو آپ کو مزید علم اور ہدایت فراہم کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بے شک یہاں کچھ مزید رہنمائی اور مخصوص دعائیں، اذکار اور روحانی اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔
جو آپ کی روحانی ترقی اور حاجات کی قبولیت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مخصوص دعائیں اور اذکار۔ نمبر 1 استغفار، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ استغفار گناہوں کی معافی اور مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں۔ درود شریف برکت اور دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 3 سورۃ الفاتحہ، روزانہ کم از کم 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اس سورت کو شفا یابی اور روحانی سکون کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4 سورۃ الاخلاص، روزانہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ یہ سورت توحید اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 5 سورۃ البقرہ، اگر ممکن ہو تو روزانہ سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھیں یا کم از کم آیت الکرسی اور آخری 2 آیات ضرور پڑھیں۔ مخصوص اعمال۔ نمبر 1 نماز حاجت، جب کوئی خاص حاجت ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ نماز حاجت کی تکمیل کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 2 سجود شکر، جب کوئی نعمت ملے یا کوئی مشکل حل ہو جائے تو سجدہ شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ روحانی معمولات۔ نمبر 1 تہجد، رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ یہ نماز دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہے۔ نمبر 2 عصر کی دعا، عصر کے وقت خاص دعائیں کریں کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے اہم ہے۔ نمبر 3 صدقات، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیتے رہیں۔ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے۔ روحانی کتابیں اور مطالعہ۔ نمبر 1 قرآن مجید، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ نمبر 2 احادیث کی کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ریاض الصالحین جیسی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نمبر 3 روحانی کتابیں، حسن المسلم اور فضائل اعمال جیسی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دیگر روحانی نصیحتیں۔ نمبر 1 صبر اور شکر، ہر حال میں صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری اور صبر دونوں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اہم ہیں۔ نمبر 2 سچائی اور ایمانداری، سچ بولیں اور ایمانداری سے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سچے اور ایماندار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3 دوسروں کی مدد کریں اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور آپ کو روحانی سکون عطا فرمائے، ہر مشکل میں آپ کا مددگار ہو۔ آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔